اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ کون کون سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مونچھیں ہیں۔ مونچھیں اتنی زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ جب انسان کوئی چیز پی رہا ہو، مثلا پانی ہے یا کوئی اور مشروب پی رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو تو وہ اس کھانے کے اندر پڑیں۔ اگر پینے والی کوئی چیز ہے اس مشروب کے اندر مونچھیں لگ رہی ہیں، یہ بہت زیادہ کراہت ہے اور اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرا، جو زیر ناف بال ہیں، ناف سے لے کر جہاں تک شرمگاہ ختم ہوتی ہے وہاں تک صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح بغلوں کے بال بھی جہاں بغلیں ہیں، بغلوں کے نیچے جو بال موجود ہیں ان تمام کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہیں۔ اور خواتین اگر چاہیں تو اپنے جسم کے اوپر مکمل بال بھی صاف کر سکتی ہیں، جس طرح آج کل وہ مختلف کریمیں استعمال کی جاتی ہیں تو خواتین استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور مرد بھی داڑھی رکھنا واجب ہے، شریعت محمدی میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی کے علاوہ اگر مرد بھی چاہیں تو وہ اپنے تمام بالوں کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور مونچھوں کے بال بھی زیادہ نہ ہوں، ان کو صاف کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی رہی بات کہ کس چیز کے ذریعے صاف کرنا چاہیے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں مرد ریزر استعمال کرتے ہیں، مثلا بلیڈ استعمال کرتے ہیں اور خواتین کریم استعمال کرتی ہیں۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آیا مرد کریم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، اصل مقصد یہ ہے کہ صفائی کی جائے، گندگی نہ ہو۔ جب گندگی ہوگی تو وہاں پر شیطان بسیرا کرے گا، انسان کو گمراہ کرے گا۔ تو صفائی کرنا مقصود ہے، وہ کسی چیز سے بھی کریں، چاہے خواتین ریزر استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد کریم استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو چیز بھی آپ استعمال کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن مختصر یہ کہ صفائی کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو کتنے دنوں بعد صفائی کرنا بغلوں کی یا زیر ناف بال ہیں ان کو ضروری ہے؟ تو 1 ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد، لیکن یہ ضروری ہے کہ 40 دن سے زیادہ بال نہیں رکھنے چاہیے، ان کو صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ مکروہات میں سے، بلکہ شدید مکروہات جو ہیں ان میں سے ہے کہ 40 دن کے بعد بھی بال وہ اسی طرح موجود رہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔